بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مرجعیت کے سلسلے میں آپ نے بہت اچھی انداز سے وہ نقطے کو دہرائے۔ میرا ایک سوال ہے کہ سید علی رضا رضوی صاحب، آپ نے کہا کہ وہ اندر سے جو دشمن ہے وہ کام کرتا ہے، اور مرجعیت کے آپ نے کمالات بتائی کہ مرجعیت ایک آرگنائزیشن ہے، طاقت ہے، لیکن ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شیعہ اپنے کو کہے اور شیعہ ہو اور مرجعیت کے خلاف وہ بولتے ہیں یا اس پہ فالو نہیں کرتے ہیں، تو دین کے طور پر شریعتاً وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ امین بھائی نے بڑا سخت سوال کیا۔ اب میں فتویٰ تو نہیں دوں گا، لیکن سوال بہت اہم ہے، سب کی اس پہ اگر توجہ رہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مرجعیت کو نہیں مانتا۔ دو طرح کے لوگ ہیں ایسی بات کہنے والے، ایک جاہل قاصر ہے اور ایک ہے جاہل مقصر۔ اب اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے یا میں سمجھا دیتا ہوں؟ جاہل قاصر، جو جاہل ہو لیکن جانتا نہ ہو، سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کس بات کو رد کر دیا، کتنی اہمیت ہے، تو ایسا آدمی جاہل ہے، گنہگار ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، گنہگار ہے، پھر بھی دین میں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اصل نماز کو نہیں مانتا، یہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، ضروریات دین کا۔ اصل میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہے نا، وہ صاحب الزمان علیہ السلام کی توقیع مبارک ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توقیع یعنی امام کی کورسپونڈنس، یا امام کا اپنے ہاتھ سے لکھنا، کسی نے خط لکھا، امام جواب لکھیں، اپنے دستخط کریں، کچھ کہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم الراد علیہم کراد علینا۔ اب یہ سب سے بڑے سخت جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ جو فقہا ہیں، مراجع ہیں، یہ میری حجت ہیں تم پہ، اور میں ان پہ اللہ کی حجت ہوں۔ میں حجت اللہ ہوں، یہ میری حجت ہے۔ ان کو جو رد کرے گا وہ ہمیں رد کرنے کے برابر ہے، وَهُوَ بِحَدِّ الشِّرْك، اور وہ شرک کے برابر ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا، بہت ٹیکنیکل ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے، یہ بیچارہ پھر بھی تشیع میں باقی ہے اور مرجعیت کی توہین نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا۔ ایک سمجھتا ہے یا سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، یا کم از کم نہیں بھی پڑھا لکھا تو سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا آدمی اگر مرجعیت کی مخالفت کرے یا گالی بکے یا توہین کرے، وہ تشیع سے خارج ہو جاتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام، دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو علماء مراجعوں کو گالی بکتے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک 2 جلد کتاب ہے، اس کا نام ہے یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ مرحوم سید محمود سرخی نے ساری وہ احادیث جمع کی ہیں جن میں رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے پریڈکشنز کی، یعنی آئندہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو اس میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان۔ جیسے نہج البلاغہ میں بھی ہے، 2-3 حدیث ہیں، مجھے 2 تو ذہن میں ہیں، کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، دس ول ہیپن، ایسا ہو جائے گا۔ اس کو شہید ثقیب نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یفرون من العلماء کما تفر الغنم عن الذئب، لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے، بھاگیں گے، اسکیپ کریں گے، جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتی ہیں۔ بات پہنچ گئی؟ جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کے فرار کرتی ہیں نا، لوگ علماء سے ایسے بھاگنے لگیں گے۔ تو کہا یا علی جب ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یسلط اللہ علیہم الجبائر، اللہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان پہ مسلط کر دے گا جو ان پہ رحم نہیں کھائیں گے۔ یذہب البرکۃ من مالہم، ان کے مال و دولت سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا بھی کمائیں گے پورا نہیں پڑے گا۔ وَيَذْهَبُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، اور دنیا سے بے ایمان جائیں گے، انہیں آخری وقت میں
معصومین کے نام کہلانے والا نہیں ہوگا، یاسین پڑھنے والا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں وہ جو آپ نے سوال کیا نا وہ ٹیکنیکل ہے کہ ابھی آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک مرجعیت کے خلاف بہت بڑا فتنہ شروع ہے، اور کئی لوگ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں نادان ہیں، احمق ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مغرض ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ خطرناک وہ ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے، نوجوانوں کو اغوا کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں میری امت کے علماء پہ واجب ہے کہ وہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، شیپرڈ ہوتا ہے، شیپرڈ کیا کہتے ہیں؟ چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، جو بکریاں چراتا ہے، سمجھ گئے نا سب لوگ؟ کہ میری امت کے علماء جیسے چرواہا ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، جب بھیڑیے سے بچا کے رکھیں۔ کہ مولا بھیڑیا کون ہے آپ کی امت کا؟ کہ جو میری امت کے شیعوں کے مومنین کے عقیدے کو اغوا کر لے، گمراہ کر دے۔ Les savants sont les bergers de notre communauté. Les protestants pasteurs qui sont کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بچا کے رکھیں تاکہ لوگ ان کے عقیدے خراب نہ کریں۔ تو یہ جو عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہر چیز سے دور لے جاتے ہیں، وہ اصل میں ذمہ دار ہیں۔ نوجوان تو بیچارے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اچھے الفاظ میں پیش کر رہا ہے، اچھی طرح سے بات کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان اتنے بابصیرت ہوں، سمجھدار ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے نہ چلیں، ہر ایک کے ساتھ نہ چلیں۔